الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، عرفان الفقہ میں آپ کے سوالات لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا یہ چینل فقہ کے بنیادی ضروری سوالات سے متعلق ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ محمد ندیم پاک پتن سے ان کا سوال ہے کہ جس شخص کے جسم پر زخم ہو، اس پر پانی بہانا نقصان دہ ہو، اس کے غسل کا کیا طریقہ کار ہو؟ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر زخم ہے وہاں پانی بہانا اگر نقصان دہ ہے تو وہاں پانی نہ بہائے، وہاں ویسے مسح کر لے، اور جسم کا دوسرا حصہ جو درست ہے وہاں پر پانی بہائے، اور اگر اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لے، اور اگر زخم کے اوپر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو پھر اس کو بھی ترک کرنے کی اجازت۔ شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اور جیسا اس کے لیے آسان ہو ویسا کر لینا اس کے لیے جائز ہے۔ محمد عامر سوال کرتے ہیں کہ گلیوں میں جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس کے چھینٹے کپڑوں پہ پڑ جائے تو نماز کا اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ پانی جو بارش کا پانی ہے، اور یہ کلیئر ہے کہ یہ بارش ہی کا پانی ہے، تو بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، اس کے چھینٹے اگر پڑ جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پانی گٹر کا پانی ہے اور گندگی والا پانی ہے تو یقینی طور پر اگر اس کے چھینٹے پڑیں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکس صورتحال ہوتی ہے، پانی بارش کا بھی ہوتا ہے اور ساتھ گٹر کا بھی مل جاتا ہے، تو ایسے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ مقدار کا علم نہیں ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کی کتنی ہے۔ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو کپڑے کو دھو لیا جانا زیادہ بہتر۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ خاتون کے ہاتھوں پر نیل پالش لگی ہو تو اس کے وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ جب آدمی پر غسل فرض ہوتا ہے تو پورے جسم پر پانی کا بہانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر نیل پالش لگی ہے یا اسی طرح کوئی تہ والی چیز لگی ہے، اس کا اتارنا ضروری ہے، اس کو اتار کر غسل کیا جائے گا۔ اسی طرح وضو کا حکم ہے، اور اگر وضو میں نیل پالش لگی ہوئی ہو اور اترے بغیر خاتون نے وضو کر لیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کو اتار کر وضو کرنا ضروری ہے۔ نہر کے پانی سے غسل جائز ہے؟ محمد شاہ زیب سوال کرتے ہیں۔ یقیناً دریا کا پانی، نہر کا پانی یہ بالکل پاک ہوتے ہیں، جاری پانی وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، لیکن یہ یقینی صورتحال دیکھ لی جائے کہ وہاں نجاست کوئی موجود نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عام پانی جو ہے وہ بالکل پاک ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے، نہر کا پانی ہو یا دریا کا۔ محمد حذیفہ کا سوال ہے اسلام آباد سے، چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، آج کے ہمارے سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ گردش کرتا ہے، اور مختلف روایات کی روشنی میں لوگ بیان کرتے ہیں، بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق کرتے ہیں اور اس کی علیحدہ علیحدہ صورتوں کو بیان کر کے علیحدہ علیحدہ حکم بیان کرتے ہیں۔ ہمارے فقہائے احناف کی کثیر تعداد نے ان ساری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک حکم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو، عام لوگوں کو عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے استنزہوا من البول فرمایا، یہ آپ نے بغیر کسی تخصیص کے فرمایا، وہ بچہ ہو، بچی ہو، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، دودھ پیتے ہوں یا کھانا کھاتے ہوں، جو بھی صورتحال ہو اس پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ احتیاط اسی میں ہے، اور ہمارے فقہائے احناف کا جو مفتبہی موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ چھوٹی بچی پیشاب کر دے، بچہ پیشاب کر دے، دودھ پیتا ہو یا خوراک کھاتا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں آدمی کو اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر ایک درہم یا اس سے زیادہ کی مقدار لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو بھی دھو لیا جائے۔ اس لیے جو بہترین موقف ہے وہ یہی ہے کہ بچے اور بچی ہر دونوں کے پیشاب سے احتیاط کی جائے، اگر لگ جائے تو اس کو دھویا جائے اور کپڑے کو پاک کی۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے نئے مسائل اور نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔